بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت لوگ آتے ہیں کہ ہمیں مکان چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمارے قرضے ہیں، ہمارے یہ ہیں، تو پھر وظیفے کو پورا کرو، وظیفے پورے بھر کے دوسری کو نہ چھوڑو، اور چاہتے دولت مند بنو، تم پر زیادہ اللہ تعالیٰ رزق کھولے تو اشراق نماز پڑھ کر پھر سو، فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں، جاگتے رہیں، جب سورج نکلا 2-4 رکعتیں پڑھیں، پھر اگر تھوڑا سونا 1-8 گھنٹہ سوئیں، ورنہ نہ سوئیں، زور سے پہلے زور کے بعد سوئیں، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آرام فرما رہی تھی، آنکھ لگ رہی تھی، تو آقا جی نے اٹھایا بیٹی کو کہ بیٹی اس وقت مت سو، جاگ، رزق تقسیم ہوتا ہے، آقا نے کہا، تو اس سے تمہارا رزق تم کو مل جائے گا، آقا نے کہا سبب بن جائے گا۔ تو یہ اپنا جیسے عادت بن کو رزق کی تنگی ہے یا قرضے ہیں، اس کو چاہیے کہ اشراق پڑھ کے اشراق تک جاگے، 4 رکعت پڑھے، پھر نہ سوئے تو اچھا، سوئے تو آدھا گھنٹہ سوئے، اور چاہتے ہیں اور جلدی رزق بڑھ جائے تو اشراق کے ساتھ تہجد شروع کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے تہجد کو ٹائم، کہتے ہیں حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہو میں پورا کروں، حل من تائب، کسی سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئی، معافی مانگے میں معافی دوں، سزا نہ دوں، حل من مسترزق، کسی کو رزق چاہیے تو میں رزق اس کا کھول دوں۔ تو یہ چیزیں جھوٹ ہو سکتی ہیں؟ ادھر ادھر مرتا ہے آدمی لوگوں کے پیچھے، خدا کے پیچھے نہیں مرتا۔ حالانکہ اتنی مشقت نہیں، سارے تو مرے تو کچھ عرصہ شروع کرتے سبب بن جائیں گے۔ تہجد کو نہ چھوڑ، اس میں بھی خدا سے رزق مانگ، دعاؤں کا طریقہ یہاں سے لے لو۔